بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو بڑھتا ہوا دفاعی پیداوار کے شعبے میں اور دفاع کے شعبے میں جو تعاون ہے، پاکستان کن کن ڈومینز کے اندر دفاع کے حوالے سے بنگلہ دیش کی جو ہے وہ اس مکمل طور پہ سپورٹ کرے گا۔ بنگلہ دیش پاکستان سے کیا کیا ایکوپمنٹ خریدنے جا رہا ہے، پاکستان نیوی کے حوالے سے، پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے یا پاکستان آرمی کے حوالے سے۔ حال ہی میں جو ہے وہ پاکستان کے جو نیول چیف ہیں انہوں نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا، پھر ان کا بھی اعلیٰ سطح وفد جو ہے وہ پاکستان آیا۔ تو اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے، تو فیصل اس کی کیا اہمیت ہے ان دوروں کی اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عمران صاحب، بالکل امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف نے حال ہی میں جو ہے وہ بنگلہ دیش کا 54 سال کے بعد کسی بھی نیول چیف نے یہ بڑا اہم دورہ کیا تھا۔ ہمارا جو PNS سیف ہے، F-22P فریگیٹ ہے، اس نے بھی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں چٹوگرام یا جس کو ہم جو ہے وہ چٹاگانگ بھی کہتے ہیں، تو وہاں نیول بیس پہ وہ لنگر انداز ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بنگلہ دیشی نیوی ہے اس کے جو سینئر حکام ہیں، کمانڈر چٹوگرام نیول ایریا ریئر ایڈمرل محمد معین الحسن، ان کی قیادت میں جو ہے وہ وفد نے 2 روزہ دورہ کیا ہے۔ وہ نہ صرف نیول ہیڈ کوارٹرز میں انہوں نے نیول چیف سے ملاقات کی، بلکہ وہ کراچی بھی گئے، اور کراچی میں انہوں نے جو ہے وہ مختلف جو نیوی کی اسٹیبلشمنٹس ہیں، خاص طور پہ PN ڈاک یارڈ ہے، کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس ہے، پھر جو منوڑا میں وہاں پہ جزیرہ ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ پاک میرینز کے جو وہاں پہ سیٹ اپ ہے وہاں پہ وہ گئے۔ اور جب وہ یہاں اسلام آباد میں تھے تو اس دوران انہوں نے جو ہے وہ ایک اہم ترین دستاویز پہ بھی دستخط کیے، جو بنیادی طور پہ آپ یہ کہیں کہ اسٹاف لیول کے اوپر دونوں ممالک کی جو نیویز ہیں ان کے درمیان باقاعدہ جو ہے وہ ایک سٹرکچرڈ مذاکرات جو ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اس دستاویز کے تحت یہ سرکاری سطح پہ دونوں ممالک، جیسے آرمی ٹو آرمی جو ہے وہ انگیجمنٹ شروع ہوئی ہے اور مذاکرات شروع ہوئے ہیں، تو نیوی ٹو نیوی بھی شروع ہوئے ہیں۔ تو ان کے تحت بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو تربیتی امور، مشترکہ تربیتی امور کو آگے بڑھانا ہے، مشترکہ مشقوں کا انعقاد ہے مختلف آپریشنز کے حوالے سے، تحقیق اور ترقی کے حوالے سے، اور جنگی جہازوں کی مشترکہ تیاری کے حوالے سے جو ہے یہ ایسپیکٹس جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ تو میران ایئر بیس بھی وہ گئے، اور پاک میرینز کا میں نے بتایا نیول ڈاک یارڈ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کراچی شپ یارڈ، دونوں ممالک کے مابین جو ہے وہ فاسٹ اٹیک کرافٹس جو ہیں، خاص طور پہ کیونکہ بنگلہ دیش میں بہت سارے واٹر ویز ہیں، دریا ہیں، اس میں ان کو جو ہے وہ چھوٹی کشتیاں لیکن متحرک جو ہے وہ کشتیاں چاہیے، گن بوٹس ان کو چاہیے، تو اس حوالے سے پھر چھوٹے بحری جہازوں کی مشترکہ تیاری پہ بھی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے۔ نیول ایویشنز اور آپریشنز اور میری ٹائم سیکیورٹی امور جو ہیں، جس میں خاص طور پہ بحری قزاقی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو مختلف سمندر میں جرائم ہوتے ہیں جیسے انسداد منشیات اور باقی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ تربیت شامل ہے۔ اور پھر پاک میرینز کے طرز کے اوپر ان کے جو کمانڈوز ہیں SSG نیوی ان کی، اور جو ہے میرینز کے طرز پہ جو ہے وہ ان کی فورسز کی تیاری کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ اچھا، 1-2 چیزیں میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ریئر ایڈمرل جو معین الحسن ہیں بنگلہ دیشی نیوی کے، بنیادی طور پہ وہ ایڈمنسٹریٹو یعنی انتظامی طور پہ لاجسٹکس کے حوالے سے اور تربیتی امور کے وہ ماہر آدمی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بنگلہ دیشی نیول ٹریننگ اور ڈاکٹرائن کمانڈ جو ہے، جس کو بنگلہ دیش میں نیٹ ڈاک کہتے ہیں، اس کے وہ روئیں رواں ہیں، یعنی کہ وہ ڈاکٹرائن ان کی تیار کردہ ہے۔ تو بنگلہ دیشی نیول ایویشن جو ہے اس کو کھڑا کرنے کا سہرا بھی جو ہے وہ انہی کے سر ہے، ریئر ایڈمرل معین الحسن کے۔ اچھا، لہٰذا 2 طرفہ سطح پہ آپ یہ کہہ لیں کہ سطح آب ہو یا فضائی اثاثوں کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہو، تو اس حوالے سے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کا پاکستان میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایویشن اور سرفیس فلیٹس کے حوالے سے ہم آپس میں جو تعاون ہے اس کو بڑی تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسپیکٹس جو بنگلہ دیش کی اس وقت جو میری ٹائم ڈومین ہے اس کے اندر امپورٹنٹ ہیں۔ خاص طور پہ میانمار نے 10 سے 14 نومبر کے دوران جو ہے وہ بڑی ایکسٹینسو مشقیں کی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ روس کی نیوی کے ساتھ بھی ان کی مشقیں ہوئی ہیں، اور ابھی روس کا ایک جہاز جو ہے وہ بھی لنگر انداز ہوا بنگلہ دیش کی پورٹ کے اوپر۔ تو
اسی طرح انڈین چکن نیک جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، سلیگوڑی کوریڈور جو ہے وہاں پہ لال منیر ہاٹ اور جو ٹھاکر گاؤں ہے وہاں پہ ان کے بیسز کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ بنگلہ دیش کی جو بارڈر سیکیورٹی گارڈز ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ اپنی جو پریزنس ہے اس کو بیف اپ کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ اوور آل سنیریو ہے جو کہ اس وقت بنگلہ دیش جس کو کنفرنٹ کر رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آرم فورسز بنگلہ دیش کو بہت کچھ دے سکتی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ویسے بنگلہ دیشی سرب فضائیہ کے بھی سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان نے حال ہی میں بنگلہ دیش ایئر فورس اکیڈمی میں جو وہ نئے جو کمیشن بالکل ان سے خطاب میں جو ان کا فورسز گول ہے 2030 تو اس کا بڑے جامع انداز میں اور انہوں نے اس پہ بات کی، اور جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر ان کی فضائیہ بحریہ اور جو ان کی گراؤنڈ فورسز ہیں ان کا بلڈ اپ کیسے ہوگا. اچھا ویسے وہ ویژن ہے کیا، مطلب کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش فضائیہ کے لیے نئی ایئر بیسز اچھا ویسے وہ بڑی دھواں دار تقریر تھی ان کی وہاں بین الاقوامی معیار کی تربیتی سہولت اور جدید ٹیکنالوجیز اور اس میں فضائی دفاعی صنعت تعمیر کی جائے گی. انہوں نے یہ کہا کہ مستقبل کے جنگی تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے فضائیہ کو AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ کیا جائے گا، بغیر پائلٹ سسٹمز یعنی ڈرون اور دوسرے پھر ملٹی ڈومین آپریشنز فضائی اور خلائی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کیا جائے گا. اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ خلائی تحقیق کے ساتھ ساتھ MRCAs جو براہ راست میڈیم رینج کامبیٹ ایئر کرافٹ جو کہ اشارہ ہے بنیادی طور پہ بلاک 3 JF-17 بالکل اس کی طرف اشارہ ہے. اور بنگلہ دیش انٹرسٹڈ بھی ہے، آپ دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے. اور بنگلہ دیش کو کم از کم 16 سے 20 طیاروں کی اشد ضرورت ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش ایئر چیف نے جسٹ بیکاز کہ وہ ان کے جو وہ تھے نا بیسیکلی جس طرح ہمارے بھی پرانے جہاز obsolete ہو رہے ہیں، F7 وغیرہ F7 چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ آلریڈی کر چکے ہیں، F7 کو وہ اصل میں جو ہے نا وہ ریٹائر کرنا چاہیے. اچھا بنگلہ دیش ایئر چیف نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ جو اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بھی ہماری ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوائی جہاز، اس کے لیے وہ ترکی سے بات کر رہے ہیں آج تک 1 to 9 جو ہے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ فضائی دفاعی میزائل سسٹم، طویل فاصلے تک نگرانی کرنے والا ریڈار اور بہترین سینٹر وارفیئر سینٹرک نیٹ ورک، اس کے اوپر بھی بات ہے. تو یہ لگ کیسے رہا ہے کہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اگر تعلقات جو ہی چلتے ہیں جیسے کہ بھی چل رہے ہیں، اور امید ہے کہ بہتر چلیں گے آگے جا کے، اس میں انشاءاللہ ہر ڈومین میں لائک سائبر ہے، الیکٹرانک وارفیئر ہے، سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، سگنل انٹیلیجنس ہے، ہر ایک شعبے کے اندر جو ہے نا وہ بھرپور تعاون ہونے جا رہا ہے. اوبویسلی جس کا امپیکٹ جو ہے وہ بھارت کے اوپر لازمی آئے گا کہ ڈیفینیٹلی، کیونکہ خطرہ بھی ان کو زیادہ بھارت سے ہے نا، میانمار سے تو ہے ہی ہے لیکن بھارت سے وہ اسٹرینتھن ہوتے ہیں تو بھارت کے لیے پرابلم ہے پھر 3 فرنٹ پہ جانا، تو بہت ساری کمپلیکیشن جو ہیں وہ نہیں. بھارت کا اپنا رویہ جو ہے نا وہ نیبرز کو مجبور کر رہا ہے نا، اس کے 3 فرنٹ ہوں 4 ہوں 5 ہوں وہ تو پھر کھلیں گے. اچھا یہ 1-2 درجن وفود آگے چلے گئے اور پھر ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا بھی، تو کیا پاکستان ان کو کوئی اسپیسیفکلی کوئی ٹینکوں کے معاملے میں سپورٹ کرنے جا رہا ہے یا کیا اس حوالے سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں عمران صاحب، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آرمی کی سطح کے اوپر ان کے آرمی چیف تو نہیں لیکن ان کے بڑے اہم سینئر حکام جو ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ریٹائرڈ ساحر شمشاد مرزا، وہ بھی انہوں نے بنگلہ دیش کا بڑا کمپریہنسو دورہ کیا تھا، اور اس دورے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی. اور پھر آرمی ٹو آرمی جو ہے نا، ملٹری ٹو ملٹری ڈائلاگ بھی شروع ہوا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، اور اس کی چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی. ہم نے اس کا ذکر کیا تھا اس سے پہلے، کئی جو ویلاگز کیے ہیں ہم نے، اس کا ہم لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے. بنگلہ دیش کی آرمی کے پاس اس وقت جو ہے نا جو سب سے امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے وہ ہے کہ ابھی تک ان کی جو ٹینک فورس ہے نا، جو آرمرڈ کور ہے، آرمرڈ فورس ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو اسٹرینگتھن کرنا. ابھی تک وہ پرانے ٹینکس کو استعمال کر رہے ہیں، گو کہ درمیان میں ان کی ایک اپ گریڈیشن، مڈ لائف اپ گریڈیشن ہوئی ہے یا اچھا اب اس میں تقریباً 174 کی تعداد میں T-59 دورجے جو ہے ان کے جو مین بیٹل ٹینکس ہیں بہت پرانے ہیں. اچھا ان کو 2014 سے 19 کے درمیان جو ہے وہ چین نے ان کو اسسٹنس فراہم کی تھی. بنگلہ دیشی جو مشین ٹول فیکٹری ہے اس میں ان کو اپ گریڈ کر کے T-59G لیول کے اوپر جو ہے وہ لے کے گئے تھے. اب ان کو مزید اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے کیونکہ تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہیں اور پھر یہ بہت پرانے ٹینک ہیں، یہ زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر سکتے اس اپ گریڈیشن کو.
پھر 58 کی تعداد میں یہ استعمال کر رہے ہیں T69I. اچھا یہ بھی ایک پرانا ٹینک ہے. 2010 سے 13 کے دوران جو ہے اس کو پھر چائنا نے اپ گریڈ کیا تھا. اب وہ اس کو جو ہے نا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا سے اپ گریڈ کرانا چاہ رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ 44 کی تعداد میں ان کے پاس ایک اور مین بینٹل ٹینک ہے جس کو وہ MBT 2000 کہتے ہیں, اور 44 کی تعداد میں VT5 ہے. ہم VT4 یوز کر رہے ہیں, وہ VT5 یوز کر رہے ہیں, لیکن ہمارا اس کا جدید ترین ورژن جو ہے حیدر ٹینک ہے. ٹھیک ہے, تو T84 آرمڈ ریکوری وہیکلز جو ہیں وہ بھی یہ یوز کر رہی ہے بنگلہ دیشی آرمی. اچھا اب بنگلہ دیشی میڈیا نے ایک خبر گزشتہ دنوں دی, اور بنگلہ دیش کے جو ذرائع ہیں وہ بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے جو چیئرمین ہیں لیفٹیننٹ جنرل شاکر اللہ خٹک, انہوں نے جو ہے وہ ڈھاکہ کا دورہ کیا ہے. انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ملاقات کی تھی, جو ہے وہ ان کے جو آرمی چیف ہیں وقاروزماں, جنرل وقاروزماں, ان سے انہوں نے ملاقات کی, اور اس کے علاوہ بھی ان کی جو ہے وہ دیگر حکام سے بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. بنگلہ دیش کی جانب سے پاکستان سے تعاون مانگا گیا ہے T59 T69 اور دیگر ٹینکس جو ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے, جدید خطوط پہ استوار کرنے کے حوالے سے. اب اس سے قبل جو ہے وہ جولائی میں جب یہ ہے HIT کے جو چیئرمین ہیں, ان سے پہلے جولائی میں بنگلہ دیش کا ایک وفد آیا تھا جس نے HIT کا بھی دورہ کیا تھا. بالکل, اور اس دورے میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ جو ہے ان کی آبزرویشن تھی, انہوں نے جو انالیسز جا کے کیے وہ بھی بڑے انٹرسٹڈ تھے کہ کسی حوالے سے جتنا جلدی ہو سکے یہ پاکستان کے ساتھ اس کے اوپر بات ہو. تو اب پاکستان جو ہے, جو اہم اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا ہے, وی آر پراؤڈ آف اٹ کہ الحمدللہ 40 کے قریب جو ٹینکس ہیں ان کے, جس میں T59 T69 شامل ہیں, ان کی جو ہے وہ اپ گریڈیشن جدید خطوط پہ وہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کرے گا. ان کو اوور آل کیا جائے گا, ان کی مرمت کی جائے گی, نئی جو الیکٹرانکس ہیں وہ نائٹ ویژنز ہیں, پھر الیکٹریکل کٹس ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ جدید مشن کمپیوٹرز ہیں, فائر کنٹرول سسٹمز ہیں, ان کا آرمر جو ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے گا, اور دیگر آلات جو ہیں نصب کیے جائیں گے. اور ان ٹینکوں کے اوپر اینٹی ایئر کرافٹ گنز جو ہیں وہ بھی نصب کی جائیں گے, جبکہ 125 ملی میٹر دھانے کی جو اسموتھ بور گن ہے وہ بھی اس کے اوپر نصب کی جائے گی, اور اس کا جو فائر پاور ہے اس کو انہانس کیا جائے گا. اور اس کا جتنا بھی جدید گولہ بارود ہے, خاص طور پہ جو اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزلز ہیں, وہ پاکستان ان کو فراہم کرے گا. اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے بنگلہ دیشی آرمی کو جدید ترین جو ٹینکس ہیں, آرمڈ پرسنل کیریئرز ہیں, سیکیورٹی وہیکلز ہیں, اور دیگر جو اہم ترین آلات ہیں اس کی بھی پیشکش کی ہے. خاص طور پہ حیدر ٹینک کی پیشکش کی گئی ہے, اور ابھی بنگلہ دیشی آرمی نے اس پہ کو فائنل جو ہے وہ حتمی فیصلہ نہیں کیا, لیکن وہ اس کو بہت سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر ہم حیدر ٹینک جو ہے وہ بنگلہ دیشی آرمڈ جو ان کی کور ہے یا فورسز ہیں ان کو فراہم کرتے ہیں, یہ ایک فردر بلڈ اپ ہوگا. صرف ایکوپمنٹ دینا نہیں ہے, پھر یہ سال ہر سال کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, پھر چلتے ہیں, ساری ویئر اینڈ ٹیئر کے حوالے سے بھی ٹیکنیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور اپنے کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.